بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم عقیدہ ختم نبوت کو عقلی دلائل سے ثابت کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کی کچھ فوائد بھی آپ سے ذکر کریں گے۔ یوں تو اس چیپٹر کو، اس مضمون کو نصوص کے بیان کے بعد ہونا چاہیے، لیکن یہ جو 17 نمبر ویڈیو ہے یہ مس ہو گئی تھی، تو اس لیے ضرورت کے پیش نظر یہاں پر عقلی دلائل سے متعلق جو ہماری بحث ہے وہ ذکر کی جائے گی۔ عقیدہ ختم نبوت کو عقلی دلائل سے ثابت کرنا یہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے۔ اول درجے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اجماع صحابہ سے اس مسئلے کو ثابت کیا جائے، چونکہ عقیدے کا معاملہ ہے اور عقیدے کا معاملہ وہ انہی 3 نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ اجماع صحابہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ہوں یا قرآن کریم کی آیات ہو۔ یہ 3 حجتیں ہیں شرعیہ جن سے ہم عقیدے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چوتھی جو حجت شرعیہ ہے قیاس، تو قیاس سے عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ دیگر معاملات کے اندر تو مفید ہے، حجت ہے، لیکن عقیدے کے معاملے کے اندر قیاس حجت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات موجود ہیں، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں روایات موجود ہیں، ہمارے پاس صحابہ کا اجماع بھی موجود ہے، سلف کے اقوال اور سلف کی آراء عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمیں عقلی دلائل کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، لیکن عقلی دلائل کو ذکر کرنے کے کچھ اضافی فائدے ہیں، اس لیے یہاں پر اس عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ اضافی فائدوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جب نقل کو، منقولہ چیز کو معقول بنا کر عقل کے ساتھ جوڑ کر دکھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر اطمینان قلب زیادہ ہو جاتا ہے، وہ چیز دل کے اندر اتر جاتی ہے، یعنی اضافی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمارے اس چیپٹر کا، اس عنوان کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ قادیانیوں کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ عقلی طور پر بھی درست نہیں ہے، عقلی طور پر بھی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ وہ پھر مختلف قسم کے اس پہ سوالات بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نبوت ایک رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خاتم نبوت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ رحمت کو منقطع کر دیا گیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ انبیاء کو بھیجتے ہیں جب لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب نبی نہیں آئیں گے تو لوگوں کو پھر کون سمجھائے گا، کون ان کی رہنمائی کرے گا؟ تو اس طرح کی مختلف وہ جو ہے نا عقلی طور پر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان عقلی دلائل سے معلوم ہو جائے گا کہ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آخری نبی قرار دی جائے، تو اس سے پھر یہ قادیانیوں کے جو فریب ہے، مکر ہے، ان کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے پہلا عنوان ہے عقلی دلائل کے اندر وہ ہے ابتدا، ارتقاء، اختتام۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کا ایک ارتقاء یعنی ترقی کی طرف وہ گامزن ہوتی ہے، ترقی کرتے 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 وہ نقطۂ کمال کو پہنچ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اختتام کی طرف چلی جاتی ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول اور قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اس قانون کو، اس نظام کو رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلی ہے، پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کلی آہستہ آہستہ کھلتی ہے، کلی کے کھلنے کے بعد وہ ایک خوش نما جو ہے وہ پھول بن جاتی ہے، پھر اپنی خوش نمائی کے جب نقطۂ کمال کو پہنچ جاتا ہے وہ پھول، تو وہ آہستہ آہستہ مرجھانے لگتا ہے، خشک ہونے لگتا ہے، اس کے پتے گرنے لگتے ہیں اور وہ اختتام کی طرف چلا جاتا ہے۔ دور کیا جانا، انسان اپنی ذات کو دیکھ لے، بالکل انسان جو ہے وہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، نہ دانت ہیں جن سے وہ کچھ چبا سکے، نہ ہاتھوں میں طاقت، نہ پاؤں میں طاقت، رونا، بس بالکل انسان کمزوری کی حالت۔ پھر یہ ابتدا جو ہے ارتقاء کے اندر بدلتی ہے، آہستہ آہستہ وہ جوانی کی طرف جاتا ہے، جوانی میں طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فکر بھی سلامت ہے اور ہر اعتبار سے وہ قوی ہے، پھر وہ نقطۂ جوانی کو پہنچتا ہے، تو اس کے بعد پھر بڑھاپے کا زوال شروع ہوتا ہے اور اختتام کی طرف چلا جاتا ہے۔
یہ ایک فطرتی قانون اور اصول ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو ہر چیز کے اندر کار فرمایا ہے، ہر چیز کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اب اسی پہ آپ نبوت کو لیں، نبوت کی ایک ابتدا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کا ایک سلسلہ چلتا ہے، 100,000 کے قریب انبیاء آتے ہیں جن میں 315 کے قریب رسل آتے ہیں، تو یہ ایک ارتقائی مرحلہ تھا۔ اب اس کے اندر مختلف احکامات آتے ہیں، مختلف شرائع آتی ہیں، مختلف طریقوں سے لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، تو لازمی بات ہے، فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس نبوت کا ایک نقطۂ کمال ہو، پھر اس نقطۂ کمال کے بعد اس سلسلے کو بند کر دیا جائے۔ اب ہمیشہ اس سلسلے کو ارتقاء کے مرحلے میں تو نہیں رکھا جا سکتا، فطرتی قانون ہے کہ اس کو نقطۂ عروج تک پہنچایا جائے اور پھر اس کے بعد اختتام کی طرف لایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو طے ہوگی کہ جو نبوت ہے اس کا ارتقاء ہوگا، نقطۂ کمال کو پہنچ کے پھر اختتام ہوگا، اب یہ نقطۂ کمال کہاں پہ پیدا ہوگا؟ تو آسان سا جواب ہے، انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سارے کے سارے انبیاء ہمارے نزدیک قابل احترام ہے، ہمارے نزدیک قابل ایمان ہے، ان پہ ایمان لانا ہماری بقا اور ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی نبی پر ایمان نہ لایا جائے، کسی کی نعوذ باللہ گستاخی کی جائے، تو وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اب تمام انبیاء کی زندگی میں آپ غور کریں تو جو کمالات، جو عروج اور جو اوصاف و صفات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے ہیں، وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہر اعتبار سے کمال پر ہیں تو نبوت کا کمال بھی آپ کو ملے گا، آپ ہر اعتبار سے عروج پر ہیں، نبوت کا عروج بھی آپ کو ملے گا۔ تو یہ جو فطرتی قانون اور اصول ہے جو ہر چیز کے اندر کار فرما ہے، اس کا تقاضا کیا ہوا کہ نقطۂ کمال ہے، نقطۂ عروج ہے، اور وہ نقطۂ عروج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے، تو اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگلا ہمارا پوائنٹ ہے معجزہ کا دوام۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، لیکن اگر آپ تمام انبیاء کے معجزات میں غور فکر کریں تو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی ان کا معجزہ وہ ایک خاص وقت کے لیے تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کے کہنے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، ان کے معجزے کے طور پر بیمار جو ہے وہ تندرست ہو جاتے تھے، اگر عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی کے بنائے ہوئے پرندوں میں پھونک مار کے ان کے اندر اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے تھے، تو یہ جتنے بھی معجزات اللہ نے ان کو عطا کیے تھے یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک تھے، اس کے بعد معجزات ختم ہو گئے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے، عصا دیا، دیگر معجزات عطا کیے، وہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے، ان کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھے۔ دیگر انبیاء بھی ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَنَعْمَ السَّابِغَاتِ، اور دیگر آیات اور دیگر نصوص موجود ہیں جس میں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کے معجزات کا بیان ہے۔ تمام تر معجزات وہ ایک وقت کے لیے تھے، جیسے ہی وقت مکمل ہوا ان معجزات کا اثر ختم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ غور کیجئے تو آپ کو ایک معجزہ قرآن ملے گا، اور بہت بڑا معجزہ ہے، انتہا کا معجزہ کہ اپنے زمانے کے لوگوں کو، فصیح اور بلیغ لوگوں کو خاموش کروا دیا، ان کو عاجز کر دیا کہ وہ اس کے مقابل لا سکیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ام یقولون تقول بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک کلام بھی، ایک جملہ بھی قرآن جیسا نہیں بنا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ آپ کی زندگی کے ساتھ مخصوص تھا، یہ آج بھی موجود ہے؟ تو صاف سی بات ہے، آج بھی موجود ہے۔ قرآن جیسے کل معجز تھا، آج بھی معجز ہے۔ کل جیسے قرآن جو ہے وہ لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت کا لوہا منواتا تھا، آج بھی منواتا ہے، کوئی اس کے برابر کا کلام نہیں لا سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جس نبی کا معجزہ دائمی ہے اس نبی کی نبوت بھی دائمی ہے۔ اگر نبوت دائمی نہ ہوتی تو سابقہ انبیاء کی طرح آپ کا معجزہ بھی دائمی نہ ہوتا۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے انبیاء کی بعثت کے حالات۔ انبیاء کی بعثت کے حالات، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب انبیاء کی بعثت فرماتے تھے، ان کو کسی قوم کی طرف بھیجتے تھے، تو عام طور پہ اس کی 4 حالتیں ہوتی تھیں، 4 قسم کے احوال ہوتے تھے، اس لیے نبی کو بھیج دیا جاتا تھا۔ پہلی حالت کہ کسی قوم میں نبی آیا ہی نہیں ہے، یا کسی اور نبی کی تعلیمات اور دعوت اس علاقے میں نہیں پہنچی ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرماتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے۔ دوسرا، امت نے نبی کی تعلیم کو محفوظ نہ رکھا ہو، امت نے تحریفات کر دی ہوں، تبدیلیاں کر دی ہوں، تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج کر اس شریعت کو اپنی حالت پر باقی لے آتے تھے، یا پھر نئی شریعت اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی۔ تیسرا، گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ نہ کرتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر وقتاً فوقتاً انسانوں کی ضرورت کے مطابق نبی بھیجتے تھے۔ چوتھا، نبی کی مدد کے لیے کسی اور نبی کو اللہ بھیجے، کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجے، جیسے آپ نے سورہ یاسین کے اندر واقعہ پڑھ رکھا ہے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں، یہ 4 صورتیں ہیں جن کے اندر عام طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بھیجے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے انہی 4 صورتوں کو کہ کیا آج کے زمانے میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان 4 حالتوں میں سے کوئی حالت پیدا ہوتی ہے؟ صاف سی بات نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی قوم میں نبی نہ آیا ہو یا نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، تو ایسا کون سا علاقہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی ہے؟ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی کی تعلیمات محفوظ نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں؟ آپ کا قرآن محفوظ ہے، آپ کے احادیث محفوظ ہے، صرف احادیث محفوظ نہیں ہے، احادیث کو محفوظ کرنے والوں کی زندگی بھی محفوظ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کی زندگی بھی محفوظ کر دی گئی ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ ایسے ہی تحریف کر دی گئی ہو، ہمارا قرآن تحریف سے پاک ہے، دنیا کے کوئی کسی مصحف کو اٹھا لے اس کے اندر کوئی تحریف آپ کو نہیں ملے گی، قرآن آج بھی اسی حالت پر باقی ہے جس حالت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ گزرے ہوئے نبی کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے کا احاطہ نہ کرتی ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شریعت کا معجزہ ہے، کمال ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو احاطہ کرتی ہے، ہر پہلو کو روشنی عطا کرتی ہے۔ قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی معاملے میں عاجز نہیں آ سکتی کہ جہاں انسانیت کی رہنمائی نہ کر سکے۔ 4500 نصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو احکامات سے متعلق ہیں، وہ 4500 نصوص لاکھوں مسائل، کروڑوں مسائل حل کر رہے ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی مدد کے لیے یا نبی کی ضرورت کے لیے دوسرے نبی کو بھیجنا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیاوی جو ظاہری زندگی تھی اس سے پردہ فرما چکے ہیں، اب اس چیز کی ضرورت اور حاجت باقی ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء کی بعثت کے جو طرق یا جو اللہ تعالیٰ کی سنت تھی یا جن احوال میں اللہ بھیجتے تھے، وہ احوال بھی اب نہیں پائے جاتے، وہ ضرورتیں بھی اب نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ان تمام تر حالات کو صحیح کر دیا، ان تمام تر حالات کی ضرورتوں کو پورا کر دیا، تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ جو آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، یہ زندگی کو ہمیشہ عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ اس کو آپ فائدہ بھی بنا سکتے ہیں اور حکمت بھی بنا سکتے ہیں، عقلی دلیل بھی بنا سکتے ہیں کہ جو زندگی عہد طفولیت میں نہیں رکھی جا سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بچپن کے اندر ایک بچے کو مختلف احکامات دیے جاتے ہیں، ہدایات دی جاتی ہیں، اس میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، کبھی زیادہ یہ نہیں کرو وہ کر لو، اب یہ کر لے گا اب وہ نہیں کر سکتا، اس طرح مختلف اس میں احکامات دیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب زندگی بھی ایک عہد طفولیت کی ہوتی ہے اور ایک عہد شباب کی ہوتی ہے، تو اب یہ چلتے چلتے جو ہماری روحانی زندگی ہے یا جو ہماری شریعت کے اعتبار سے زندگی ہے، وہ بھی اب عہد طفولیت میں واقع نہیں رہے گی، بلکہ جیسے انسانی جسم بڑھتا ہے ایسے ہی انسانی جو روحانیت ہے، اس کا جو درجہ ہے، جو احکامات ہیں، وہ بھی بلندی کی طرف جائیں گے،
اور اپنے اتمام کی طرف جائیں گے۔ یہ تقریباً اسی کی کڑی ہے جو ابتدا کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہاں اس کو مستقل ذکر کرنا، اس کی وجہ وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک اقتباس ہے جو حرف اقبال کے اندر صفحہ نمبر 140 پر ہے، وہ آپ کو سنانا مقصود تھا۔ وہ فرماتے ہیں اسلام کا ظہور استقرائی فکر کا ظہور ہے، اس میں نبوت اپنی تکمیل کو پہنچ گئی اور اس تکمیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کو بے حجاب دیکھ لیا۔ اس میں یہ لطیف نکتہ پنہا ہے کہ زندگی کو ہمیشہ کے لیے عہد طفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام نے ہر نئی مذہبی پیشوائیت اور وراثتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشے ہیں جو کہ نبوت کی تہ میں پوشیدہ ہے۔ چونکہ ہمارے عنوان کے اندر فوائد بھی تھے عقیدہ ختم نبوت کے، تو ایک آدھ دو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ویڈیو کا دورانی ہمارا بڑھ گیا ہے، میں آپ کو کچھ کتابیں بتا دوں گا جس کے اندر آپ اس کو تفصیلی طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے عقیدے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ آئندہ اس انسان پر کوئی نئی پابندی آسمان سے لگنے والی نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو احکامات لگنے تھے وہ احکامات لگ چکے ہیں، اس کو جو شریعت دینی تھی وہ دے دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد باقی امور کے اندر یا آئندہ کے خدشات کے اعتبار سے یہ آزاد ہے، محفوظ ہے۔ کوئی بھی آ کر اس حق آزادی کو، اس حق حریت کو سلب نہیں کر سکتا اپنے دعوی نبوت کے ساتھ۔ اب یہ انسان ذہنی طور پر ایک جگہ یکسو رہے گا، اس کو وہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ اب کوئی نبی آئے گا تو احکامات آئیں گے، ہماری یہ ملت ختم ہو جائے گی۔ یہ اندیشے، یہ فکریں، یہ امیدیں، یہ اب اس کی ختم ہے، یہ آزاد ہے، اس کو احکامات دے دیے گئے ہیں۔ اب آزادی کے ساتھ، حریت کے ساتھ اپنے ان احکامات پر، اپنی شریعت پر عمل پیرا ہوتا رہے، کسی قسم کی اس کی حریت کو سلب نہیں کیا جائے گا۔ میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، چند کتابیں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے اندر آپ اس عنوان کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ختم نبوت کامل، اس کے آخری صفحات پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر اس پر کلام کیا ہے، آپ اس میں اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کتاب کا نام ہے عقیدۃ الامہ فی معنی ختم النبوہ، اس میں بھی کچھ باتیں اس سے متعلق ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری کتاب ختم نبوت عقلی دلائل، علامہ پروفیسر اور محمد سعیدی کی ہے، آپ اس کے اندر بھی اس مضمون کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ کچھ اور کتابیں بھی ہیں، بس اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا سورج طلوع ہو چکا، اب اس کے بعد کسی چراغ کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔